صحت کے حوالے سے وہ رپورٹ آپ نے دی تھی. علیمہ خان صاحبہ آج کہہ رہی تھی کہ بانی پی ٹی آئی عمران خان کی طبیعت بالکل ٹھیک ہے, سنسنی پھیلائی جا رہی ہے اس حوالے سے. اچھا, میں اس خبر کو تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہیں. وہ جو رپورٹ ہے نا, میڈیکل رپورٹ, وہ پی ٹی آئی کے اندر سے ہی ہمیں بھیجی گئی تھی. وہ رپورٹ جس عدالت میں جمع ہوئی ہم نے وہاں سے بھی تصدیق کر لی, اور پی ٹی آئی کے اندر لوگوں نے بھی لے لی, وہ انہوں نے ہمارے ساتھ شیئر کی, ہم نے اس پہ جو بات کی کہ یہ معاملہ ہے. اب علیمہ خانم صاحبہ عمران خان صاحب کی ہمشیرہ ہیں, ان کا درد دکھ الگ ہوگا, وہ اس کو مختلف اینگل سے دیکھ رہی ہوں گی. ہم نے وہ بات کی جو ریکارڈ پہ موجود ہے, جو پمز کا میڈیکل بورڈ کہہ رہا ہے, ہم نے وہ بات کی. اب وہ اگر اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں, مسترد کرتے ہیں, یا عمران خان صاحب کے ذاتی معالج کہتے ہیں کہ وہ رپورٹ ٹھیک نہیں ہے, تو اس کا ایز اے ایک صحافی کے ہم کوئی کچھ نہیں کہہ سکتے, کیونکہ ہماری جو ہم نے کہا وہ ریکارڈ پہ موجود ہے. ٹھیک ہے عمران صاحب, اس میں ایک اور اینگل نکلتا ہے کہ لوگ پریشان ہو جاتے ہیں. آپ کے جو سپورٹرز ہوتے ہیں نا, وہ بہت زیادہ اس چیز کو لے کے ٹچی بھی ہوتے ہیں, اور وہ پھر زیادہ ایک ہیجان کی کیفیت جو ہے وہ پیدا ہو جاتی ہے کہ جی کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا, اس طرح کی رپورٹس آ رہی ہیں. تو شاید اس کو بھی تھوڑا سا کم کرنے کے لیے ایسی بات کر دی گئی ہو کہ سب حوصلے میں رہیں. نہیں, ایک بات ایسی بات دیکھیں, میں ایک تو جو ثاقب نے بات کی ہے وہ درست ہے. جب رپورٹ جاری ہوئی جہاں سے تو وہ ان کے پاس آئی تو پھر اس طرح. لیکن آج جو علیمہ خان صاحب نے پوری بات کی ہے, اگر ہم اسے سنیں تو وہ بات بڑی اہم. انہوں نے کہا ہمیں ایک بڑے اہم ترین سورس سے ایک بات پتہ چلی, ہمیں اطلاع دی گئی کہ آئسولیشن میں ہے اور خان صاحب جو ہیں وہ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے. اچھا, انہوں نے کہا ہمیں ایک سورس نے اطلاع دی. انہوں نے کہا اس کے بعد جب میری بہن ملی جو خود ڈاکٹر ہیں, انہوں نے جا کے جب دیکھا تو خان صاحب ٹھیک تھے. انہوں نے 3-4 دفعہ پوچھا آپ کی آنکھ کا کیا مسئلہ ہے, تو انہوں نے کہا میں پڑھتا بہت زیادہ ہوں, شاید اس وجہ سے. اچھا, اس کے بعد انہوں نے کہا بریسٹر گوہر صاحب مل کے انہوں نے کہا خان صاحب بالکل ٹھیک ہے. اچھا, عمران خان ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. ایک بات ذہن میں رکھیے گا, وہ بندہ ایک سپورٹس مین ہے, اور اگر جو شخص آج کے دن تک جیل کے ہسپتال میں ایک رات نہیں جس نے گزاری, جیل کے باہر ہسپتال تو ایک علیحدہ چیز ہے نا, جیل کے ہسپتال میں جس نے ایک رات نہیں گزاری تو وہ کس طرح بیمار ہو سکتا. اور دوسری بات ذہن میں رکھیے گا, عمران خان کا ایک ووٹ بینک ہے. اگر آپ یہ کہہ دیں کہ بانی تحریک انصاف کو آپ اس طریقے سے ٹریٹ کریں گے کہ اگر خدا نہ خواستہ اسے کچھ ہو جائے تو معاملہ ٹھیک رہ جائیں گے, تو میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان کی اسے کیا کسی کے لیے بھی دیکھیں میں بات کرتا ہوں, اگر میاں نواز شریف صاحب کو ڈاکٹر عدنان میسر تھا ذاتی معالج ان کے, تو پھر میاں عمران خان کا جرم اپنی جگہ ہو سکتا ہے, ان کے جو کیسز اپنی جگہ ہو سکتے ہیں, تو ان کو بھی میسر ہونا چاہیے. وہ بھی سابق وزیر اعظم تھے, یہ بھی سابق وزیر اعظم, ان کو میسر ہونا چاہیے. اب لوگ کہیں گے کہ ان پہ 9 مئی کے کیس تھے, تو پھر ایک وقت میں میاں نواز شریف پر ہائی جیکنگ کا کیس بھی تو تھا نا. اچھا, آپ کو لگتا ہے کہ وہ یہ بھی سوچ رہے ہیں خان صاحب کہ اگر میں بھی ایسے باہر آ جاتا ہوں, ان کو سزا ہوئی تھی جب ڈاکٹر عدنان جا رہے تھے, ان کو سزا ہوئی تھی اڈیالہ جیل میں, ان کو 14 سال یا 10 یا 14 سال کی سزا تھی. سزا ہوئی تھی. ران صاحب, عمران خان صاحب یہ بھی اندر سوچتے ہیں کہ اگر میں بھی اس طرح سے باہر جاتا ہوں, اگر کوئی اتنا جینون ایشو بھی ہو جاتا ہے, تو میں یہ ماضی میں بات کرتا رہا ہوں, تو میں اپنے سپورٹرز کو, ووٹرز کو یہ باتیں سنتی ہوئی جو ہے نا برداشت نہیں کر سکتا کہ لوگ کہیں کہ جس طرح نواز شریف صاحب باہر چلے گئے تھے تو خان صاحب بھی باہر آ گئے ہیں. آپ کو لگتا ہے یہ بھی معاملہ ہے؟ آپ ذہن میں رکھیے گا, 2 چیزیں ذہن میں رکھیے گا, یہ بھی ہو سکتا ہے, اور دوسرا وہ شخص جو ہے نا, میں پھر وہ کہہ رہا ہوں کہ لوگوں کی رائے تھی. رانا ثناء اللہ صاحب نے خود کہا کہ میری رائے تھی یہ زیادہ نہیں گزرا. بالکل, بہت سے سیاستدانوں کی رائے تھی, اس نے ان تمام رائے جو ہے اس کو مسترد کیا. سر بڑی سٹیٹمنٹ تھی. رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا دلیری سے کاٹی, یہ لفظ یوز کیا. آج کے دن تک وہ کاٹ رہے ہیں. کیا میں پھر کہتا ہوں, کیا پاکستان میں کوئی ایک سیاستدان ایسا ہے جس کو اس طرح آپ نے رکھا ہو؟ کوئی ایک. آپ مجھے ذوالفقار علی بھٹو شہید سے لے کر آصف علی زرداری, میاں نواز شریف صاحب سے لے کر مریم نواز صاحبہ, اسی طرح خواجہ آصف صاحب سے لے کر احسن اقبال صاحب, خواجہ سعد رفیق صاحب سے لے کر حمزہ شہباز, کسی ایک کا مجھے بتا دیں نا کسی نے اس طرح کاٹی. اس نے کاٹی ہے نا, تو جو ہمیں جو چیز ہے اس میں دیکھنا چاہیے وہ ٹھیک ہے. ان کی فیملی کا یہ کہنا ہے کہ یہ ایک پلاننگ ہو رہی ہے, ٹھیک ہے, کہ اللہ نہ کرے انہیں کوئی ایسی چیز ہو. میں سمجھتا ہوں کہ ریاست ایسا نہیں کرے گی, اس لیے کہ ریاست کے لیے امن سب سے اہم ہے. اور اس وقت جو صورتحال ہے جو کوئٹہ میں ہوا ہے, اور اس پہ آج سارے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اکٹھا ہونا چاہیے. میرا خیال ہے کہ اب اس وقت
یہ جو وقت ہے سیلاب کی صورتحال، دہشت گردی کی صورتحال اور ملک کی معاشی صورتحال، دیکھیں ملک کی معاشی صورتحال بہت خوفناک صورتحال بنتی جا رہی ہے اس سیلاب کے بعد۔ فل کورٹ میٹنگ ہوئی ثاقب صاحب، کچھ ایسا لگ رہا تھا کہ نئے ایک طرف ہیں، پرانے ایک طرف ہیں، یہ کیا فیصلے آج ادھر ہوئے ہیں؟ بالکل آپ نے ٹھیک جو ہے وہ پہنچے ہیں، یہ واضح ایک تقسیم جو ہے وہ ہمیں نظر آئی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں۔ 5 ججز جو پرانے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں وہ ایک طرف، اور 6 ججز جو ٹرانسفر ججز بھی ہیں، نئے ججز بھی ہیں، ان میں ایک جسٹس ارباب محمد طاہر ہیں، تو ان کی جو ووٹ تھا وہ الگ تھا۔ 2 قسم کے معاملات تھے جہاں پہ یہ اختلاف سامنے آیا۔ ایک پریکٹس اینڈ پروسیجر رولز اسلام آباد ہائی کورٹ کے، کہ ہائی کورٹ نے کیسے چلنا ہے، انتظامی معاملات اس کے کیسے ہوں گے۔ ایک سروس رولز تھے جو ملازمین اور افسران ہیں جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے، تو ان دونوں پہ جو ہے وہ کنسنسس نہیں ہو سکا۔ پھر 5-6 سے فیصلہ ہوا، مطلب 6 نے یہ اس کی منظوری دی اور 5 نے اس کی مخالفت کی، تو یہ ایک واضح ہمیں تقسیم جو ہے وہ نظر آئی۔ آج کی جو میٹنگ تھی، اس میٹنگ میں جب یہ رولز پیش کیے گئے، 602 صفحات کے پریکٹس اینڈ پروسیجر رولز تھے، تو اس میں ایک جج صاحب نے یہ بھی رائے دی، ہمارے ذرائع بتاتے ہیں، کہ 10-12 دن کے لیے اس کو ڈیلے کر دیں اور اس میں کوئی مشاورت کر لی جائے، آراء لے لی جائیں، مختلف تجاویز سامنے آ جائیں گی، لیکن وہ جو ان کی استدعا تھی مسترد کر دی گئی۔ اسی طرح آپ کو پتہ ہوگا کل ہم نے بات کی تھی کہ جسٹس بابر ستار اور جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان، ان 2 ججز نے خط لکھا ہے، اور ان خطوط میں یہ تھا کہ آپ ایجنڈے میں ترمیم کر لیں۔ 4 قسم کی ایجنڈا آئٹمز تھے، وہ تو آج ڈسکس ہو گئے، لیکن ترمیم کر لیں، تو وہ جو ترمیم والا معاملہ تھا وہ بھی 6 ججز نے اکثریتی ووٹ کے ساتھ مسترد کر دیا، اور اس طرح 35 منٹ کی یہ میٹنگ تھی۔ اس کے بعد جو وہ میٹنگ ختم ہو گئی، اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو ایک تقسیم کا تاثر، یہ ہمیں توقع تھی کہ شاید وہاں پہ ڈسکشن ہو، بحث مباحثہ ہو، آپس میں کوئی کنسنسس ڈیولپ ہو جائے، وہ بظاہر جو ہے وہ نظر نہیں آیا، اور اس کے بعد یہ میٹنگ جو ہے وہ اب ختم ہوگی۔ اب یہ پریکٹس اینڈ پروسیجر رولز اور جو باقی دوسرے سروس رولز ہیں وہ بھی، اور اسی طرح اسلام آباد ہائی کورٹ کی جو بلڈنگ ہے اس پہ اربوں روپے لگے ہیں، اس میں بہت زیادہ نقائص سامنے آ رہے ہیں۔ ریڈ زون میں یہ بلڈنگ بنی، وہ بلڈنگ والا معاملہ حکومت کو بھیجا گیا ہے کہ آپ اس معاملے میں تحقیقات کریں، اور جو اس میں ملوث ہیں ان کے خلاف حکومت جو ہے وہ کارروائی بھی کر سکتی ہے۔ تو یہ آج کی بڑی خبر۔